الله الرحمن الرحيم فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 82 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سورہ توبہ پارہ 10 سماعت کریں گے۔ فلما آتاہم من فضل، پس جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے، بخلوا بہ تو کنجوسی کرنے لگے اس کے ساتھ، وتولوا وہم معرضون اور روگردانی کر لی اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں میں۔ اللہ نے کیا پیدا کر دیا؟ نفاق۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اور انہوں نے کنجوسی کی اور روگردانی منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں نفاق جما دیا ان کے دلوں میں۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، اس دن تک جب ملیں گے، یوم یلقون جب ملیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس کو اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ نفاق کی بیماری جو پہلے ان میں تھی، اس پہم بدعملی، وعدہ خلافی اور بدکاری سے اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس کی جڑیں ان کے دل میں اس مضبوطی سے گڑ گئیں کہ موت سے پہلے ان کے اکھڑنے کا امکان ہی نہ رہا۔ جیسے معمولی نزلہ علاج میں غفلت اور بد پرہیزی کی وجہ سے تپے دق میں بدل جاتا ہے اور مہلک اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز کو اور ان کی سرگوشی کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سارے غیبوں کو، ساری چھپی ہوئی چیزوں کو۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، اور جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والوں پر مومنوں سے، یعنی وہ تو خوشی خوشی کرتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ریاکاری۔ فی صدقات، صدقات میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جو نادار نہیں پاتے سوائے اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے، فیسخرون منہم، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ سزا دے گا انہیں اس مذاق کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے خدا میں مال پیش کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لے کر حاضر ہوئے۔ عدی بن حاتم نے 70 وسق کھجوریں پیش کیں۔ مسلمانوں کو اتنا مال کثیر رائے خدا میں پیش کرتے دیکھ کر منافقین کہنے لگے یہ خدا کی راہ میں دینے کے لیے کب لائے ہیں؟ یہ تو محض ریاکاری ہے تاکہ لوگوں کے دلوں پر اپنی سخاوت کا سکہ جما سکیں۔ اتنے میں ایک غریب صحابی ابو عقیل سیر بھر کھجوریں لے کر حاضر ہوا تو ان نالائقوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے اس ایک سیر سے کس لشکر کی ضیافت کا ساما ہوگا؟ عرض کہ ان کا نفس ہمارا نہ متول مسلمانوں کی فیاضانہ پیشکشوں سے متاثر ہوتا، نہ ان نادار جان بازوں کے اثار سے جو ساری رات کنویں سے پانی نکالتے رہتے اور جو کچھ مزدوری ملتی اسے وہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری رات کو اللہ کے نبی نے مانگ لیا نا کچھ دو جہاد کے لیے، تو چلے گئے کسی کے باغ میں اور اسے کہا کہ یار تیری کھجوروں کو میں پانی دیتا ہوں، مجھے کچھ کھجوریں دے دیں۔ تو جو صبح سے سیر سوا سیر کھجوریں بدلے میں ملی
وہی اٹھائیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بتایا گیا کہ نہ وہ زیادہ دینے پہ خوش نہ کم دینے پہ، بات وہیں آتی ہے جو کل ہم نے ختم کی تھی، جو دیں اللہ کے راستے میں دیں، اللہ کے لیے دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی موجیں لگاتا ہے۔ بے شک۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے یا نہ کریں۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے 70 بار، فلن یغفر اللہ لهم، جب بھی اللہ نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ میں اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا یہ طریقہ تھا کہ جب حضور خطبہ ارشاد فرماتے تو وہ کھڑا ہو جاتا اور خوشامد کرتے ہوئے کہتا، ھذا رسول اللہ اکرمہ اللہ وعزہ اللہ ونصرہ، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت و نصرت عطا فرمائے۔ جب عہد کے بعد اس کا نفاق واضح ہو گیا تو پھر اس نے کسی موقع پر کھڑے ہو کے یہی الفاظ دہرائے، حضرت فاروق اعظم سے نہ رہا گیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اللہ کے دشمن، تیرا کفر اب چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ دوسرے حاضرین نے بھی اسے ملامت کی، چنانچہ نماز پڑھے بغیر غصہ سے بل کھاتا ہوا مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ راستے میں کسی نے اسے کہا کہ کدھر بھاگے جا رہے ہو، حضور کی خدمت میں جاؤ اور ان کے دامن کرم پکڑ لو اور اپنی بخشش مغفرت کے لیے عرض کرو۔ اس بدبخت نے کہا وہ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے مجھے ذرا پرواہ نہیں، یعنی مجھے ان کی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس کے متعلق تفصیلی بحث آگے آ رہی، یعنی آپ مانگیں یا نہ مانگیں ہم نے معاف کرنا نہیں، یہ جیسے مرضی توقع رکھیں ہم نے نہیں معاف کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے بھی دشمن ہے اور اللہ کے رسول کے بھی دشمن۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جہاد پر روانگی کے بعد، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، اور ناگوار تھا انہیں کہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، دوسروں کو بھی کہتے مت نکلو اس سخت گرمی میں۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، فرمائیے دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش وہ کچھ سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ سزا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے اے حبیب۔ منافق جہاد میں شریک نہ ہوئے، حضور کے امر کعبی کی سعادت انہیں حاصل نہ ہوئی، لیکن بجائے اس کے کہ اس معرومی پر غمزدہ ہوتے، وہ اپنے بخت برگشتہ پر افسوس کرتے، الٹا وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ چلو بچ گئے۔ جب ان کے دلوں میں ایمان ہی نہ تھا تو انہیں وہ ذوق اور لطف کیسے میسر ہو سکتا تھا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اس کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو یہ سب کچھ ایک مصیبت تھی جس سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے وہ بہانوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ خود تو وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اسی پر وہ اکتفا کرنے والے کب تھے؟ وہ دوسرے اہل ایمان کو بھی گرمی کی شدت سے ڈراتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، اس گرمی سے بچ گئے تو کیا ہوا، اس بھون کر رکھ دینے والی آگ سے کیسے نجات حاصل کر سکو گے؟ لیکن ان چیزوں کو تو صرف دانا آدمی سمجھ سکتا ہے، ان نادانوں کو کیا سمجھ ہے، ان نادانوں کو کیا سمجھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔